وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیات 27 اور 28۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ اور کاش، اگر ترا آپ دیکھیں، اذ جب وقفوا ٹھہرائے جائیں گے وہ علی النار آگ پر، فقالوا تو کہیں گے یا لیتنا افسوس ہمارے لیے، نرد ہم واپس لوٹائے جائیں، ولا نکذب اور نہ ہم جھٹلائیں گے، بآیات ربنا اپنے رب کی نشانیاں، ونکون اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے ما کانوا یخفون من قبل وہ جو اس سے پہلے چھپاتے تھے، ولو ردوا اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں، لعادوا ضرور وہ پھر یہی کریں گے، لما نہوا عنہ اسے کہ جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یقیناً البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کے متعلق بات بیان فرمائی ہے کہ جو آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں لیکن ان کا مقصد ہدایت کو جاننا، پہچاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے، اور پھر آپ کے پاس آ کر بحث مباحثہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی فرضی قصے کہانیاں ہیں، اور پھر خود بھی اس سے دور ہیں، لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ ان کی ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں۔ آگے ان کا جو قیامت کے دن حال ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان کیا کہ ان کی قیامت کے دن حالت کیسی ہوگی۔ خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہر اس سے جس کے سامنے یہ کتاب موجود ہے، اور اس نے ان کے معاملات کو دیکھ لیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب ان کو آگ پر ٹھہرایا جائے گا، یعنی خود نہیں ٹھہریں گے، ان کو مجبور کیا جائے گا، اور یہ فرشتے ہوں گے کہ جو پکڑ کر ان کو جہنم کے اوپر لائیں گے، اور جب یہ دن آ جائے گا سارا اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں سوچ بچار صرف اور صرف یہی ہوگی ندامت اور پشیمانی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، انہوں نے پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے شرک کا انکار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اہل توحید ان کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر رہے ہیں، تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا کر ان کے دوسرے اعضاء ہاتھ اور پاؤں سے گواہی لے لیں گے اور وہ بول کر بتا دیں گے، اور اس کے بعد پھر سوائے ندامت، حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ مختلف مراحل ہیں ان کے کہ جن میں یہ مختلف طریقوں سے افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ جب ان کے چہروں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور آگ ان کو الٹ پلٹ کر رہی ہوگی، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ صرف دو چیزوں کا نام لیا اطاعت میں، اللہ اور رسول، کسی اور طرف کی انہوں نے بات ہی نہیں کی۔
کیونکہ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ آج جو فیصلے ہو رہے ہیں ہر ایک کے عمل کو کس بنیاد پہ دیکھا جا رہا ہے؟ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کسی اور امام کا تو نام ہی نہیں لیا گیا کہ فلاں کا یہ مقلد ہے کہ نہیں، یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا، یہ تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ ہر ایک کے عمل کو لایا گیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے۔ وہاں اللہ اور اس کے رسول کے متعلق پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ تو جب یہ جہنم میں جائیں گے اور اس وقت یہی کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ۔ انسان جب کچھ نہیں کر پاتا تو اس کی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں پہ کاٹتا ہے، تو اور تو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا سوائے جہنم کے، اور جو پچھلی زندگی ہے وہ رسول کی مخالفت میں گزاری ہے، تو اس وقت اپنے ہاتھوں پر کاٹتے ہوئے یہ کہے گا کہ میں نے رسول کی طرف اپنا راستہ پکڑا ہوتا۔ وہاں بھی رسول کا ذکر کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری تو آج بربادی ہو چکی ہے، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ دوست احباب، کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے چل کر یہاں تک کہ یہ بات سمجھ بھی چکا ہے کہ حق بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اکثریت ان کی تھی، ٹھٹھا مذاق، وہ سارا ماحول اس کی مرضی کے مطابق تھا، غفلت میں رہا، عیش پرستی میں رہا، موج مستی میں رہا، تو اس کے مطابق آج افسوس کر رہا ہے کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کیونکہ اس نے تو مجھے سیدھے راہ سے ہٹا دیا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، سورۃ النبأ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا کچھ دیکھ کر یہ کافر خواہش کرے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بہم الارض، یہ کافر لوگ خواہش کریں گے جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کا انکار کیا۔ یہاں بھی رسول کا ذکر ہے، رسول کی نافرمانی کی کہ ان کو زمین مٹی میں برابر کر دیا جاتا، زمین کے اندر مٹی میں ان کو برابر کر دیا جاتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اس وقت کہے گا افسوس کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یہ جو میں آج دن دیکھ رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کے پاس سوائے ندامت، حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ہوگا، بس یہی کر سکیں گے، اور اس سے بڑھ کر جو غم ہے جہنم میں جانے کا، اور اس سے بڑھ کر جو سزا پھر جہنم کی سزا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی حالت ذرا دیکھیے کہ کیسی ہوگی، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں واپس کر دیا جائے، ہم دنیا میں جائیں اور اپنے رب کی آیات اور نشانیاں جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں ہم پھر اس کا انکار نہیں کریں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جیسے ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے ہدایات پہنچتی رہیں گی ہم اس کے مطابق ایمان لاتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو واپس لٹا دیا جائے۔ وہ تو شہداء کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں کیا چاہیے؟ جنت میں بڑا اچھا مقام مل چکا ہے، کھانا پینا، ہر طرح سے آسائش، سہولت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ ہماری صرف یہی خواہش ہے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔
اور اس وقت جو ہمیں مزہ اور سرور ملا ہے ہم وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، اب ایسا ممکن نہیں۔ تو یہ بھلا کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو آج پکڑے گئے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا بالفرض، اگر انہیں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے لیکن کام ایسے ہی کریں گے جیسے یہ کر کے آئے ہیں۔ ان کو جن کاموں سے منع کیا گیا ہے نا، یہ دوبارہ وہی کام کریں گے۔ رسولوں کی مخالفت سے منع کیا گیا، کر دی انہوں نے پھر بھی یہی۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، انہوں نے یہی کام کرنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، آج یہ جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں لیکن بول جھوٹ رہے۔ اگر یہ دنیا میں جائیں گے تب بھی یہی کام کریں گے کہ دنیا میں آ کر پھر عیش و عشرت کی زندگی اور یہ سارا ریل پیل اس میں پھنس کر وہ واقعہ بھول جائیں گے اور پھر اسی طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ اعراض قیامت کے دن باعث افسوس ہی ہوگا، باعث حسرت ہوگا، ندامت اور پشیمانی کا سبب ہوگا، اور پھر اسی پشیمانی اور ندامت کے ساتھ وہ اب افسوس کے ساتھ اظہار بھی کر رہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، ہر ایک چیز اللہ نے انسان کے سامنے کھول کر بیان کر دی ہے، قرآن کے ذریعہ سے، رسول کے ذریعہ سے، قرآن اور رسول کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعہ سے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو چلائے، اور اس دنیا میں بھی اس کی بہتری ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔